غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بنت یوسف، غسل میں پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی ڈالیں، پھر تمام بدن پر پانی ڈالیں۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر کلی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ میں صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ غلط طریقہ انہوں نے کچھ غلط اور صحیح طریقے مکس کر کے لکھے ہوئے۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد جہاں گندگی یا نجاست لگی ہے وہ گندگی اور نجاست اچھی طرح دھوئیں اور استنجا کریں۔ اس کے بعد آپ مکمل وضو کریں جیسے ہم پراپر وضو کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ پورے جسم پہ پانی ڈالیں۔ یہ طریقہ ہے وضو کا، غسل کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی ڈال کے بہا دیا تو بھی غسل ہو جائے گا اور وضو بھی خود بخود ہو جائے گا اس میں، لیکن سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نیل پالش لگا کر وضو کرنے کا حکم۔ اگر عورتوں نے میک اپ کیا ہوا ہو پھر ان کے ناخن پر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں وضو کر سکتے ہیں یا ان سب کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا؟ زوجہ عبدالباسط سکھر سے۔ نیل پالش جو نارملی آتی ہے اس میں پانی نہیں جاتا تو اس کو ہٹا کر وضو کرنا ہوگا۔ باقی میک اپ تو جہاں تک ہمیں معلومات ہیں اس میں پانی چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا میک اپ ہے جس کی باقاعدہ تہ جم رہی ہے اور اس پہ پانی نہیں جا رہا، اور اس کا طریقہ میں بتاتے رہتا ہوں کہ کاغذ پہ اس کو لگائیں اور دیکھیں اس کے اندر پانی کا ٹپکا گرا کے پانی اس میں جذب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب وضو ہو جائے گا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب کہ چہرے پر بھی جب یہ میک اپ لگا ہوگا تو پانی اس میں نہیں جا رہا، ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا۔ نیل پالش کا کچھ حصہ رہ گیا تو نماز اور غسل کا حکم۔ بنت عبد المنعم کراچی سے، کیا اگر کسی حائضہ عورت نے نیل پالش لگائی اور پاک ہونے کے بعد یا ایک دو دن کے بعد دیکھا کہ نیل پالش کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے تو کیا نمازیں اور غسل دہرانا ہوگا، اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، دہرانا ہوگا، کیونکہ اتنا سا بھی اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے تو نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے۔ غسل کے وقت کان کی بالیاں اتارنا ضروری ہے کیا؟ ہے اس کی حالت میں کانوں میں جو بالیاں پہنی جاتی ہیں یا ناک میں پہنا جاتا ہے، کیا غسل کرتے وقت اس کو دھونا لازمی ہے؟ بنت عنایت ڈیرہ اسماعیل خان۔ جی ہاں، دھونا لازمی ہے۔ اگر ہلانے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہے تو نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہلائے بغیر یعنی وہ جو ناک میں ہے یا کان میں بالی ہے اس کو نکالے بغیر سوراخ میں پانی نہیں پہنچتا تو پھر اس کو دھونا لازم ہے، یعنی اس کو کھولنا اور پانی پہنچانا لازم ہے۔ وہمی نہ بنے، تھوڑا سا بھی یوں کریں تو پانی پہنچ جاتا ہے آرام سے۔ اس کو ہلا لیں اچھی طریقے سے، بالی کو، کانوں میں جو خواتین کے بالیاں ہوتی ہیں پانی کا چھینٹا ڈال کے نا اچھی طرح سے بالی کو ہلا لیا جائے اور پانی پھینکا جائے تو پانی پہنچ جاتا ہے۔ باقی کے بعد دوبارہ خون آنا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کہ جی اگر حیض کے دنوں میں اچھی طرح خون نہ آئے اور پاکی حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ خون شروع ہو جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کسی خاتون کو بلیڈنگ آئی جن دنوں میں آیا کرتی تھی اور جو ان کا ٹائم تھا بلیڈنگ کے بند ہونے کا اس کے بعد بھی آتی رہی، تو 10 دن سے پہلے جب بھی خون آئے گا نا، 10 دن سے پہلے اگر وہ خون بند ہو گیا تو یہ کنٹینیو حیض ہی کا خون کہلائے گا۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، کسی خاتون کی عادت ہے 5 تاریخ سے لے کے ان کو 10 تاریخ تک خون آتا ہے، اگلے مہینے 5 تاریخ کو خون شروع ہوا، 10 تاریخ کے بعد بھی کنٹینیو رہا، 11 تاریخ کو آیا، 12 تاریخ کو آیا، تو یہ کنٹینیو حیض ہی ہے۔ اب اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب 10 دن سے پہلے بند ہو گیا، تو جتنے دن میں بند ہوا وہ سارے دن حیض ہی کے کہلائیں گے۔ 7 دن میں بند ہوا تو 7 دن حیض کے۔ اگلے مہینے یہ سمجھا جائے گا بھئی اس خاتون کی عادت چینج ہو گئی، اب 7 دن حیض کے ہو گئے۔ لیکن خوب سمجھ لیں، اگر کسی خاتون کی عادت تھی 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک حیض آنے کی، اب اس مہینے کیا ہوا کہ 5 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک، پھر 11 کو بھی، 12 کو بھی، 13 کو بھی، 14 کو بھی، 15 کو بھی، اب 10 دن ہو گئے، 10 دن کے بعد 16 کو بھی خون آیا ہے، اس کا مطلب 10 دن سے زیادہ آ گیا، تو 10 دن سے زیادہ کبھی بھی حیض نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ جو ان کی عادت تھی نا 5 دن خون آنے کی، وہ تو خون کے دن کہلائیں گے، 5 دن سے زیادہ جو خون آیا ہے وہ خون استحاضہ کا کہلائے گا، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی ہیں ان کی قضا ان پر لازم ہوگی۔ جیسے 5 تاریخ کو خون آیا، 10 تاریخ کو بند ہونا تھا، عادت ان کی یہی تھی کہ 10 تاریخ کو بند ہو جاتا تھا، اس دفعہ نہیں ہوا، تو اگر 10 دن تک کنٹینیو خون آتا رہا، یعنی 15 تاریخ تک خون آتا رہا اور 15 تاریخ سے تجاوز کر گیا، تو پھر
یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارا اضافی خون یہ استحاضے کا ہے، یہ حیض کا نہیں ہے، لہذا ان 5 دنوں میں جو اضافی نمازیں چھوڑی ہیں انہوں نے، وہ نمازیں ان کو لوٹانی پڑیں گی، قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر 15 تاریخ سے پہلے بند ہو گیا تو اس کا مطلب کنٹینیو 10 دن سے زیادہ نہیں آیا، 10 دن سے پہلے بند ہو گیا تو وہ سارے حیضی کا خون کہلائے گا۔ تسہیل بہشتی زیور کتاب خواتین کو چاہیے گھر میں رکھیں حیض و نفاس کے مسائل سمجھنے کے لیے۔ حیض و نفاس کے مسائل ایک دفعہ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو بہت اس میں خواتین کو مہارت ہو جاتی ہے۔ تو بہشتی زیور میں بڑے آسان انداز سے لکھے ہوئے ہیں حیض و نفاس کے مسائل۔ آج کل شرعی مسائل کی طرف لڑکیوں کی توجہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، طہارت کے احکام اسلام تو آپ کو طہارت کے احکام بھی بتاتا ہے نا، تو آپ کو میڈیکل کالج میں تھوڑی بتائی جائیں گی یہ حیض و نفاس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ تو یہ تو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے، نہ یہ آپ کو فزکس کیمسٹری میں یہ چیزیں سکھائی جائیں گی، یہ چیز شرعی احکام ہے۔ نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، یہ ڈاکٹر تھوڑی بتائیں گے آپ کو۔ ڈاکٹر کی نظر میں تو ڈیٹول سے نہا لو، پانی سے نہا لو، ایک ہی بات ہے، دونوں میں جراثیم مر جاتے ہیں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے آپ کو پانی سے نہانا پڑے گا، غسل پانی سے کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے حیض و نفاس کے مسائل خواتین سیکھیں، دینی تعلیم اتنی حاصل کرنا فرض ہے جس کا آپ کے روزمرہ کے شرعی مسائل سے تعلق ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو اس کی تفسیر میں تشریح میں علماء کہتے ہیں آپ کو جن مسائل کی روزمرہ ضرورت پیش آتی ہے چاہے مرد ہو یا عورت، تو وہ علم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ تو حیض و نفاس تو خواتین کو واسطہ پڑتا ہے اس سے، تو لہذا ان پر لازم ہے کہ وہ یہ مسائل سیکھیں اور بہشتی زیور رکھ لیں۔ تسہیل بہشتی زیور، جامع ترشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپا ہے، وہ کتاب رکھ لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر علماء سے رجوع کریں۔ لیکیوریا میں ہر بار کپڑا پاک کرنا ہوگا۔ میں نے لیکیوریا کے بارے میں آپ کی ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہر نماز سے پہلے پاکی حاصل کرنی چاہیے، تو اگر شلوار پر ناپاکی لگ گئی ہے تو کیا ہر دفعہ نماز سے پہلے اسے بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا یا کیا حکم ہوگا؟ مریم صاحبہ کراچی سے۔ دیکھیں لیکیوریا میں اگر اتنی تھوڑی سی 1-2 قطرے شلوار پہ لگے ہیں، 1-2 قطرے، تو وہ تو اس کو تو دھونا ضروری نہیں ہے۔ کم سے کم 1 درہم کے بقدر، یعنی ہتھیلی کی جو گہرائی ہے نا، اس کے بقدر اگر نجاست پھیل گئی ہے تو پھر اس کو دھونا لازم ہے۔ تو اندازے سے شلوار کو یا کوئی بھی جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اندازے سے آپ غالب گمان لگائیں کہ یار کہاں گندگی لگی ہوگی، تو وہ پلو پکڑ کے نلکے کے نیچے اتنا دھو کے رگڑ دیا جائے، تو بس پھر وہم نہ کیا جائے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر جیسے شلوار پہ نجاست لگی، جب آپ نے دھونے کے لیے گئے اس کو واش روم میں تو پتہ نہیں چل رہا کہاں لگی ہے، تو اندازے سے بھی دھو لیں گے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسپیسیفک وہ جگہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے وہ، تو ایک غالب گمان، ایک اندازہ لگائیں کہ یہاں شلوار میں ناپاکی لگی ہوگی، اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی سے ایسے کر کے نلکا پہ پانی بہایا اور تھوڑا رگڑ کے نچوڑ دیا، تو بہانے سے پانی جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جمشید پور، جھارکھنڈ، انڈیا، پوچھتے ہیں جی زید مسجد میں نماز پڑھنے گیا، وہاں دیکھتا ہے کہ مقتدیوں کی تعداد کم ہے، امام صاحب اور ایک مقتدی ایک ہی صف میں دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، تو زید نے امام صاحب کو آگے بڑھانا چاہا تو امام صاحب اپنی جگہ پر کھڑے رہے، تو لاسٹ میں مقتدی کو پیچھے کیا گیا۔ اس میں بہتر طریقہ کیا ہے؟ شریعت کیا بتاتی ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے۔ دیکھیں 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہو نا، ایک امام ہو اور ایک مقتدی، تو مقتدی امام کے ساتھ ہوتا ہے دائیں طرف، رائٹ سائڈ پہ۔ ایسی صورت میں جب نیا شخص آئے نا تو اسے چاہیے کہ مقتدی کو گھسیٹ کے پیچھے اپنے پیچھے لے جائے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، مقتدی کو گھسیٹ لے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے گھسیٹنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی مقتدی کے لیے، یا اس میں جہالت ہوتی ہے، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، آپ مقتدی کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل بت بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ نیا آنے والا مقتدی کو پیچھے لے کے جاتا ہی نہیں ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ اسی مقتدی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں پھر امام کو چاہیے کہ وہ ایک صف آگے بڑھ جائے، یعنی اولین کوشش ہو کہ مقتدی کو پیچھے گھسیٹ سے میری مراد یہ کہ بڑے آرام سے تمیز سے لے کے چلے جائیں آپ اس کو پیچھے، اور اگر وہ نہیں جا رہا ہے تو پھر امام کو چاہیے کہ وہ ایک صف آگے ہو جائے، اور اگر جگہ نہ ہو پیچھے جانے کی بھی آگے جانے کی بھی پھر اسی طرح پڑھ لیں اسی کے ساتھ کھڑے ہو کر۔ سفیان صاحب قازقستان سے پوچھتے ہیں پچھلے سال میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا، ان کے نام سے کچھ جائیدادیں ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، برائے مہربانی جائیداد کے حصے کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ پھوپھی کا انتقال ہو گیا، ان کے نام جائیدادیں ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، مرحوم کے بھائی کی طرف سے 2 بھتیجے اور 1 بھتیجی ہے۔ اچھا جی،
بہن کی طرف سے ایک بھتیجا اور ایک بھتیجی ہے، بھائی پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں، بہن زندہ ہے الحمدللہ۔ دیکھیں، مرحوم کے بھائی کی طرف سے 2 بھتیجے اور ایک بھتیجی ہے، اچھا بہن کی اور بھائی پہلے ہی فوت ہو گئے ہیں تو بھائی کی وراثت تو گئی۔ تو اب پہلے یہ دیکھا جائے گا پھوپھی کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بھی انتقال ہو گیا تو پھر پھوپھی کے اولاد بھی نہیں ہے آپ نے بتایا، تو شوہر ہے یا نہیں ہے یہ بھی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ اگر شوہر بھی نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، دادا دادی نانا نانی بھی نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر وراثت بھائی بہنوں میں جاتی ہے۔ بھائی نہ ہو تو بھائی کا چونکہ زندگی میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی وراثت سے محروم ہو گئے، تو پھر چچا کی طرف جاتی ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو پھر اب یہی ہے کہ بھائی کے بیٹوں کو ملے گا خالی، اس میں بیٹیوں کا، بھائی کے بیٹیوں کا حصہ اس میں نہیں ہوتا، بھتیجوں کی طرف چلی جائے گی وراثت۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پوری ڈیٹیل وارثوں کی لکھ کے نا ریٹرن میں فتویٰ لیں، یا ہمارے چینل پہ ہی اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو پوری ڈیٹیل بتائیں ان کے والدین کی، اور والدین ان کے زندہ ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے شوہر زندہ ہیں یا نہیں ہے، تاکہ ہر ایک کا فیصدی حصہ پرسنٹیج کے حساب سے بتایا جا سکے۔ اچھا بھائی، تو آصابہ اس میں بھتیجا ہوگا، بھتیجی کا حصہ نہیں ہوتا اس میں۔ انڈیا سے یعنی پوری ڈیٹیل جب تک میں نہیں بتاؤں گا مجھے پتہ نہیں چلے گی، کنفرم نہیں بتا سکتا، کیونکہ سوال پوچھنے والے ایسے وارثوں کا تذکرہ چھوڑ دیتا ہے جن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اسلام میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، کیا کسی مولانا وغیرہ کے پاس جا کر ہی مسلمان ہوا جا سکتا ہے؟ اگر ان کے پاس جانے سے پہلے موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ جب کسی غیر مسلم کو اسلام لانے کا خیال ہو تو جتنا جلدی ممکن ہو قریب میں جو بھی مسلمان ہو اس کے ہاتھ پہ اسلام کا اظہار کر لے۔ یہ بھی ممکن نہ ہو بند کمرے میں ہی کہہ دے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے۔ یہ بھی نہیں آتا، اپنی زبان میں کہہ دے میں ایمان لایا اللہ پر جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ جملہ زبان سے دہرا لے اس نیت سے کہ میں اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، تو وہ انشاءاللہ مسلمان ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر کسی کو اسلام لانے کا خیال آیا اور اسلام لانے سے پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اس کا شمار کافروں میں ہی ہوگا، اس لیے اس میں جلدی کرنی چاہیے اگر کسی کو اسلام کا خیال آ بھی گیا ہے۔ آصف صاحب سعودی عرب سے، میں ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتا ہوں، یہاں پر ایک عورت اپنے ہاتھ کا کنگن بھول کر چلی گئی اور میں نے اس کو سونا سمجھ کر اٹھا لیا، مگر وہ سونا تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، اور وہ جب واپس لینے کے لیے آئی تو میں نے ڈر کی وجہ سے نہیں دیا اور بعد میں پھینک دیا۔ اللہ کے بندے کیا کیا ہے آپ نے بھی، اور اب میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور اللہ کا خوف بھی ہے۔ کہنا یہ ہے کہ اب میں اس کی قیمت کیسے ادا کروں، کیونکہ اب وہ عورت کہیں مجھے مل نہیں سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ جناب آپ اس کی جو بھی قیمت ہے وہ عورت کو تلاش کریں آپ حتی الامکان۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، آپ اعلان لکھ کے لگا دیں کہ یہاں فلاں دن کوئی خاتون آئی تھی اپنا کنگن بھول گئی تھی، کسی بھی طرح سے اناؤنسمنٹ کریں حتی الامکان جتنے آپ کے بس میں۔ بالکل جب نا امید ہو جائیں تو پھر اس کنگن کی مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگا کے آپ اس کی قیمت کو صدقہ کر دیں۔ اگر غریب ہیں تو پھر آپ پر صدقہ کرنا لازم نہیں ہے، اگر آپ یعنی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور لیکن اس میں بھی 2 افراد کو گواہ بنائیں آپ کہ وہ میں نے رکھ لیا ہے کیونکہ میں غریب ہوں، کسی کو گواہ بنا کر آپ، اور اس نیت سے رکھیں کہ جیسے ہی مالک آئے تو میں اس کو دوں گا پیسے، اور اگر آپ غریب نہیں ہیں تو پھر آپ پر اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ غریب کا مطلب زکوٰۃ کے مستحق اگر نہیں ہے تو۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے میری عمر 33 سال ہے، میرے ساتھ ایک بہن ہے، ہمارے ہاں جہیز کا دہیج لکھا ہوا ہے، اچھا ہندی میں شاید دہیج کہتے ہیں، کا بہت زیادہ چلن ہے۔ چلن بھی انڈیا کا لفظ لکھا ہے، صحیح ہے، اچھا مجھے اس وجہ سے ہندی آ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اس کی وجہ سے ہر بہن کی شادی میں قرضہ لینا پڑتا ہے، اگر میں جہیز اچھا نہیں دوں گا تو رشتے بھی نہیں آتے، پر آپ کا بیان سنا ہے کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، تو میں کیا کروں؟ میری اپنی بھی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ جناب قرضہ جب آپ لیں گے تو ادا بھی تو کرنا پڑے گا نا، تو وہ کہاں سے دیں گے آپ؟ تو آپ کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ شادی پر آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، اس کے بغیر کہیں کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا، تو پہلے سے ہی آپ قسطیں یعنی اپنی آمدن میں سے کچھ پیسے کاٹ کے جمع کرتے رہتے آپ۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ لوگ جب پینشن آتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ یہ پریشانی آئے گی تو اس وقت پھر قرضہ لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی پلاننگ پہلے سے کیوں نہیں کی؟ وہی پیسے آپ نے بعد میں بھی تو اپنی تنخواہ یا اپنی آمدن کاٹ کے ادا کرنے ہیں نا، تو وہی پہلے سے کاٹ کے کیوں نہیں جمع کر لیا آپ نے؟ تو قرضے کی مصیبت میں اپنے آپ کو کیوں ڈال رہے ہیں؟
تو اس لیے پہلی کوشش تو آپ یہی کریں کہ آپ اپنی آمدن سے کچھ پیسے بچائیں. جہیز دینا تو صحیح رواج نہیں ہے، لیکن مجبوری میں اگر دینا پڑے، بہن کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر مجبوری میں جائز ہے. تو ایسی صورت میں آپ پہلے سے جمع کر کے رکھیں پیسے. عین وقت پہ آپ کیا کر رہے ہیں تو بعد میں بھی تو ادا ہی کرنے ہیں نا. تو پہلے آپ یوں سمجھیں کہ وہ یا کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے آپ منتھلی آپ اپنی انکم میں سے کچھ جمع کرتے رہیں. بہرحال اب اگر ہو گیا ہے، مجبوری ہے، تو جائز ہے قرضہ لینا، لیکن میں پھر بھی مشورہ دوں گا کہ حتی الامکان نہ لیں اور ایسا رشتہ تلاش کریں جو خرچے کے بغیر آپ کی جہاں شادی ہو جائے. اور یا پھر یہ کر لیں کہ قسطیں لینا، یعنی کچھ پیسے بچائیں اپنے پاس، یا گھر کی کوئی چیز بیچ دیں، آپ کچھ بھی کریں، حتی الامکان قرضے سے اپنے آپ کو بچائیں. نہیں ہوتا تو پھر جائز ہے قرضہ لینا بھی، اگر واپسی کا یقین ہے آپ کو کہ میں واپس کر سکتا ہوں. سوال پوچھا جی کسی نے، ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اگر مکروہ ہے تو اس پر سوال ہے کہ بہت سے صحابہ ایک چادر میں نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ اس کو کوئی مکروہ نہیں کہتا. باحوالہ جواب مطلوب ہے. اچھا بھائی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک چادر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو کسی نے ان پہ اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم میں سے ہر شخص کے لیے لباس دستیاب تھا؟ کیا دو کپڑے دستیاب تھے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو لباس ہی لوگوں کے پاس کم ہوا کرتا تھا نا. یعنی ایک چادر ہوتی تھی، یا بہت بمشکل کبھی دو چادریں ہو جاتی تھی، تو غربت کا دور تھا. تو اس لیے وہاں پر یہ پابندیاں لگانا کہ دو چادریں ہوں گی، اوپر کا کرتا ہوگا، نیچے کے شلوار ہوگا، یہ بہت بڑی مشکل تھی. تو اس دور میں وہ پراپر ڈریس ہی سمجھا جاتا تھا. تو اصل میں قرآن مجید میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو. تو زینت کا تعلق عرف سے ہے، اس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے. زینت، قرآن نے تو یہ کہا کہ زینت اختیار کرو. اب زینت کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق عرف سے ہے. تو پہلے زمانے میں ایک چادر ہوتی، یہ بعض دفعہ تو صرف ایک تہبند ہوتا، وہی پہن کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی چلے جایا کرتے تھے، وہی پہن کے لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہوتے تھے. لیکن آج اگر آپ صرف شلوار پہنے، اوپر قمیض نہ پہنے، اور آپ سوسائٹی میں گھومنا شروع کر دیں تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے. تو وہ لباس جو پہن کے آپ عام مجمع میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی بے ادبی ہے. اب اس پہ قرآن و حدیث کا حوالہ طلب کرنا کہ نہیں جی یہ حدیث دکھاؤ کہ پراپر کرتے میں ہی نماز پڑھنی ہے، تو یہ مطالبہ ہی غلط ہے. ہم یہ تو دکھا سکتے ہیں کہ صحابہ نے اس دور میں اس لباس میں نماز پڑھی ہے جو اس دور میں رائج تھا. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز اسی لباس میں پڑھنی چاہیے جو سوٹیبل لباس ہو، جو پراپر ڈریس ہو، جسے پہن کے آپ کسی مجلس میں جاتے ہوئے شرماتے نہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہماری مسجد میں یا عام مسجدوں میں امام صاحب بغیر قمیض کے آ جائیں، صرف شلوار پہن کے آئیں، ناف سے گھٹنے تک جو ہے، بلکہ چڈا پہن کے آ جائیں ناف سے گھٹنے تک، اور دلیل یہ دے کہ یہ دکھاؤ حدیث میں کہا ہے کہ پراپر شلوار پہننا ضروری ہے، پراپر کرتا پہننا ضروری ہے، تو ظاہر ہے کوئی نہیں دکھا سکتا. ہم تو یہ دکھائیں گے بھائی سطر ڈھانپنا ضروری ہے، اور سطر امام صاحب نے ڈھانپا ہوا. تو ایسے چڈے میں آ جائیں آپ، لمبا سا چڈا ہو، گھٹنے دھکے ہوئے اس میں، اور امام صاحب مصلے پہ آ کے کھڑا ہو جائے، پبلک مار کے نکال دے گی، بولے کہ پاگل ہو گئے ہو بھائی. وہ دلیل دے کہ صحابہ کے دور میں تو ازار پہن کے نماز پڑھتے تھے، اور اس پہ کوئی دلیل دو کہ جی کرتا بھی ضروری ہے اور شلوار بھی ضروری ہے. تو یہ کہا جائے گا بھائی صحابہ کے دور میں جو لباس رائج تھا وہ اس لباس میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے دور میں یہ لباس رائج ہے. تو ہم اگر اس کے خلاف چلیں گے تو سوسائٹی میں ایک عجیب نظروں سے دیکھے جائیں گے، اور یہ توہین ہے سامنے والے کی. آپ اپنے ابا کے پاس اس ڈریس میں جا کے بیٹھ جائیں تو برا سمجھا جائے گا. بڑوں کی محفل میں، خاندان میں آپ اس طرح سے چڈا پہن کے بیٹھ جائیں تو سارے آپ کو برا بھلا کہیں گے. تو اس کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. تو ہمارے عرف میں پراپر ڈریس یہی ہے کہ آپ باقاعدہ کرتا شلوار پہنیں یا پورا جسم ڈھانپیں آپ. باقی ٹی شرٹ کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو صحابہ کے دور میں ٹی شرٹ نہیں تھی، تو لہذا اس پہ حدیث طلب کرنا کہ ٹی شرٹ میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آپ حدیث دکھائیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ٹی شرٹ تھی نہیں. اس دور میں جو لباس تھا وہ پہن کے انہوں نے نماز پڑھی. جبہ بھی پہنا کرتے تھے بعض لوگ، بعض کرتا بھی پہنا کرتے تھے. تو ٹی شرٹ نہیں تھی. آج ٹی شرٹ ہے تو ٹی شرٹ میں بھی نماز ہو جائے گی. تو اگر اس میں کوئی یہ کہے کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز ہونے کی دلیل ہمیں چاہیے، جائز ہونے کی دلیل نہیں چاہیے. ہاں کوئی ناجائز، جیسے ناجائز کیا ہے، شلوار یا ازار یا کوئی بھی ٹخنوں سے نیچے ہو مرد کے لیے، اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارہ، اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے. یعنی لٹکانے سے مراد دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے ٹخنوں سے لٹکاتا ہے. تو ایسا لباس پہننا
جسے پہن کے آپ کسی عام محفل میں نہیں جا سکتے، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا لباس جو مرد کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ لباس پہن کے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستینیں موڑنے سے منع کیا ہے۔ موڑنے سے بھی منع اسی وجہ سے کیا، علماء کہتے ہیں کہ وہ جو لباس تھا عرف کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ ایسے کر کے نا آستینیں یوں کر کے نماز پڑھ رہے ہو، وجہ اس کی ہے کہ آپ اس طرح سے کر کے آپ کسی محفل میں جاتے نہیں ہیں، یہ لباس عرف کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت آستینیں فولڈ ہوتی ہیں، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن آپ نے پوری یوں کر کے آستینیں یہاں تک چڑھائی ہوئی ہوں تو آپ کسی محفل میں جاتے ہوئے شرماؤ گے، لوگ کہتے ہیں کیا کیا ہو بھائی، ان کو نیچے کرو آستینوں کو۔ تو ٹی شرٹ میں تو آستینیں یعنی ہوتی ایسی ہیں کہ کٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو اس کے لباس کا حصہ ہے، جبکہ ہم جب آستینیں فولڈ کرتے ہیں تو وہ لباس کا حصہ نہیں ہے، بلکہ لباس کی ہیئت کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس لیے ٹی شرٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ آستینوں کو موڑنا اوپر تک یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عرف میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صدیقی زید شعیب ممبئی سے کہتے ہیں بورڈ کے امتحان کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ اللہ کے بندو، جمعہ چھوڑنا کوئی ہلکی چیز ہے؟ آپ ایگزام کی بیس پہ جمعہ چھوڑ رہے ہیں، تو کچھ جن لڑکوں کا ایگزام ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ سب مل جل کے کوئی جمعہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بہرحال جمعہ چھوٹ جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ دوحہ سے کسی نے پوچھا اس سال عمرے کا ارادہ ہے، جب میں مکہ میں ہوں گا کیا مجھے قصر نماز پڑھنی ہوگی یا مکمل؟ اگر مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو قصر کیسے پڑھی جائے گی؟ بھائی مقامی امام کے پیچھے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے، باقی آپ مکہ میں اگر 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے جا رہے ہیں تو پوری پڑھیں گے، 15 دن سے کم کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر آپ قصر نماز پڑھیں گے، 2 رکعتیں، مغرب اور وتر پورے ہوں گے، اور فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھنی چاہیے، اور باقی امام کے پیچھے جب پڑھیں گے تو بھی جو امام پڑھے گا اتنی ہی پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ زبیر خان انڈیا سے، کیا عورت عید کی نماز ادا کر سکتی ہے؟ اگر جہاں کوئی خاتون عید کی نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہاں ان کے لیے، خواتین کے لیے بھی عید کی نماز کا انتظام کیا گیا ہے، تو پھر مکمل پردے میں خوشبو لگائے بغیر اور پراپر یعنی عورت کے لیے پردے کا بہت زیادہ اہتمام ضروری ہے نماز کے لیے خاص طور پر، تو مکمل پردے کی حالت میں اور خوشبو لگائے بغیر جانا ان کے لیے جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، ایک ہندو لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اگر ہم اپنے اپنے مذہب میں رہ کر شادی کر لیں تو کیا ہمارا نکاح صحیح ہو جائے گا؟ نہیں جناب، ہندو کی شادی یا غیر مسلم کی شادی مسلمان لڑکی سے نہیں ہو سکتی، یہ زنا ہوگا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ انڈیا حیدرآباد سے کسی نے پوچھا ہے میں جس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہے، میں اب کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، میں اب کیا کروں؟ بھائی آپ جلدی شادی کر لیں تاکہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، کیونکہ اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، اس کے بچے آپ کو ماموں کہنے والے ہیں تھوڑے دنوں میں، تو بہت بڑی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ کے بچے اس کے شوہر کو پھر ماموں کہیں، تو اس لیے آپ شادی کر لیں، آپ کا دماغ وہاں سے انشاءاللہ ہٹ جائے گا۔ ایسا ہوتا رہتا ہے سوسائٹی میں، بہت دفعہ بہت پبلک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چاہتا کوئی اور ہے شادی کہیں اور ہوتی ہے، دنیا اسی کا نام ہے، ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ شانزہ پاکستان، میں نے سنا ہے کہ میوزک کے بغیر ایسا گانا سننا شرعاً جائز ہے جس میں کوئی شرکیہ بات نہ ہو۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اگر ایسا گانا گایا یا سنا جائے جس میں نامحرم سے محبت کا اظہار ہو تو وہ ناجائز ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر تو FSC اور میٹرک میں اردو کی کتاب میں غزلیں پڑھنا بھی ناجائز ہوگا، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ برائے مہربانی بتا دیں۔ غزلوں میں اور گانوں میں فرق ہے، گانا صحیح نہیں ہے، نہ سننا ٹھیک ہے نہ گانا صحیح ہے، چاہے میوزک کے بغیر ہی کیوں نہ، البتہ اتنی گنجائش ہے میاں بیوی ایک دوسرے کو بغیر میوزک کے گانا سنا سکتے ہیں، باقی یہ کہ غزلوں پر آپ اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ غزلیں تو غزل ہوتی ہے، گانے کا ایک الگ سے ترنم ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، وہ ترنم میں غزل پڑھنا بھی جائز ہے، اور غزلیں تو ایک عربی ادب سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، اردو ادب، اگر اردو غزل ہے تو اردو ادب سیکھنے کے لیے، عربی غزل ہے تو عربی ادب سیکھنے کے لیے، تو وہ تو زبان میں مہارت پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے غزل کا۔ اور پھر غزل میں جو عشق معاشقے کی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کہیں اور بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے عورت ہی مراد ہو، لیکن بہرحال گانے میں فسادات زیادہ ہیں، اور گانا سنتے سنتے پھر لوگ آگے جو ہے وہ ڈراموں فلموں کی طرف بھی جاتے ہیں، موسیقی کی طرف بھی جاتے ہیں، تو غزلوں پر اس کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔ غزل تو ایک سادہ سی چیز ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بہت ترنم سے لوگ پڑھ لیتے ہیں، گانے کا ترنم اور غزل کے ترنم میں بہت فرق ہے، گانے کا ترنم ایک بہت ہی الگ اس انداز کا ہوتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے غافل کرنے کے لیے لہو الحدیث خریدتے ہیں،
تو یہاں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے ہی ہیں، تو وہ گانے بجانوں میں پڑھتے ہیں اور پھر لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ گانے بجانے کی میں ایک ماہیت اس کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن سے، ذکر سے اور دین سے یہ غافل کرنے والی چیز ہے، اس لیے اس سے اوائڈ کریں۔ نیپال سے کسی نے پوچھا ہے جی، میری عمر 26 سال ہے، میں نے طوائف کے استغفر اللہ طوائف کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، اب مجھے بہت ندامت ہے، مجھے خود سے گھن آتی ہے، خود سے نظر نہیں ملا پا رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میری شادی ہونے والی ہے، میری ہونے والی بیوی بہت نیک ہے، میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، دل کرتا ہے سب کچھ بتا دوں اپنے ماضی کے بارے میں۔ کیا میرے جیسے انسان کو اس نیک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے یا سب کچھ اس کو بتا دینا چاہیے؟ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے، رہنمائی فرمائیں۔ بھائی آپ بس توبہ استغفار کریں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگیں رو رو کے، اور کچھ رقم اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ بھی کر دیں، اور اس کے بعد بھول جائیں اس گناہ کو، اپنی بیوی سے قطعاً اس کا تذکرہ نہ کریں۔ اور پکی توبہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ بھی پھر نیک ہی ہیں، آپ کی بیوی جیسے نیک ہے تو آپ بھی نیک ہیں۔ اس کو ہرگز نہ بتائیں، کیونکہ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو بھی بتا دیا۔ تو سوسائٹی میں اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں، ورنہ جو لوگ منہ کالے کرتے ہیں وہ پھر سفید ان سے ہوتا نہیں ہے دوبارہ منہ، توبہ کرتے بھی ہیں تو توڑ دیتے ہیں وہ۔ اس زنا جو ہے نا، زنا کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے اکثر لوگوں سے، اور کر بھی لیں تو توڑتے ہیں، پھر وہ پھر کرتے ہی رہتے ہیں، پھر توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایسا گندا غلیظ ایک جو ہے نا گھناؤنا جرم ہے کہ جو انسان کو اس کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے بس اب آپ نے توبہ کر لی، بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، اس کو دماغ سے نکال دیں، سوچیں بھی نہیں اب اس کے بارے میں۔ اور اپنی گھر والی کو جو ہونے والی ہے اس کو بتائیں نہیں کہ میں یہ منہ کالے کر کے آیا ہوں، بس چھوڑ دیں، بھول جائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جتنے گڑ گڑا کے بس ایک دفعہ توبہ کر لیں، پھر دوبارہ بھول جائیں، اس کا تذکرہ زبان سے بھی نہ کریں کبھی، نہ دل میں سوچیں۔ ریحان خان، ہندو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہندو لوگ مسلمان سے زبردستی جے شری رام بلوانے لگتے ہیں، کیا مسلمان بھی ہندوؤں کو مار کر اللہ اکبر بلوا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، کسی کو مار کے اللہ نکلوانا جائز نہیں ہے۔ وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو یہ تھوڑی کہ مسلمان بھی غلط کرنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا پاکستانی پنسورا پڑھنا کیسا ہے؟ ہندوستانی جائز ہے، پاکستانی کا مجھے پتہ نہیں۔ بھائی کیا ہے ہندوستانی پاکستانی؟ پنسورا تو یہ میں نے مذاق میں کہا ہے کہ پنسورا تو پنسورا ہے، تو قرآن پڑھا کریں، سیدھا سیدھا الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک 1 مہینے میں ختم کریں یا 2 مہینے میں ختم کریں۔ پتہ نہیں پنسورے لوگوں نے کیوں متعین کر لیے، جائز یہ بھی ہے لیکن اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے جی، باریک کپڑے پہننے والی عورتوں کے بارے میں وعید آئی ہے، کیا یہ وعید میک اپ کر کے نامحرموں کے سامنے والی خواتین کے بارے میں بھی ہے؟ بالکل ظاہر ہے وہی وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کاسیات عاریات، بہت سی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی باریک کپڑا ہوگا ان کا، اور آپ نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو کئی بہت دور سے محسوس ہوتی ہے، تو جنت کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کی اٹریکشن کا ذریعہ بنتی ہیں، تو اسی طرح زینت اختیار کر کے مردوں کے سامنے آنا، چاہے وہ میک اپ ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اٹریکشن کا ذریعہ ہے۔ تو دلالت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ جو وعید وہاں ہے وہ وعید یہاں بھی ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے رمضان میں اللہ کو اپنا بنانے والا عمل بتا دیجئے جو روزانہ پابندی سے ادا کیا جا سکے۔ بھائی جان رمضان تو گزر گیا ہے، آج تو انڈیا میں عید ہے، کل ہمارے ہاں عید تھی، تو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ کے لیے خیال کریں، اور رمضان میں دعاؤں کی کثرت، نوافل، یہ سب چیزیں، صدقہ خیرات، سب چیزیں رمضان میں ایسی ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں انسان کو۔ کوئی بھی نیک عمل کرے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ذکر کرنے کا اثر، ذکر اور دعائیں، یہ 2 چیزیں جتنا اللہ کے قریب کرتی ہیں کوئی اور چیز نہیں کرتی۔ یونس صاحب انڈیا سے، میری بہن اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر میری امی اس جگہ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ میرے ابو اس جگہ کے لیے راضی ہیں۔ اس بات پر امی گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر چلی گئی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے 2 بار گئے مگر وہ آنے کو تیار نہیں۔ میرے 2 بھائی بھی اس شادی کے خلاف ہیں، جبکہ میں اور ابو اسی رشتے کے لیے راضی ہیں جہاں بہن چاہتی ہے، کیونکہ کل کو کوئی اور وقت آئے گا، کوئی اور دقت آئے گی تو اور زیادہ عزت خراب ہوگی۔ رہنمائی فرمائے میں کس کا ساتھ دوں، امی کا یا ابو کا؟ اللہ نے لڑکی کا ولی باپ کو بنایا ہے، اگر ابا کہیں شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ماں کے لیے